اب آگے آئیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا کہ ہجرت کر کے تم چلے جاؤ، ہجرت کر کے چلے جاؤ مدینہ، اب مکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اور مولا علی اور حضرت ابو بکر صدیق رہ گئے۔ کفار مکہ نے میٹنگ کی، اس کے اندر کہا کہ اگر یہ بھی یہاں سے چلے گئے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی طاقت بن کر آئیں گے اور ہم پر مسلط ہو جائیں گے، لہذا ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ایک کھڑا ہوا کہنے لگا ہمیں ان کو قید کر لیتے ہیں، بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، مر جائیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ان کا تو دعویٰ ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، لہذا تیری یہ تجویز ہم مسترد کرتے۔ دوسرا اٹھا کہنے لگا ایک اور کام کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا ایسا کرتے ہیں انہیں بالکل خالی ہاتھ ہی مکے سے نہ باہر نکال دیتے ہیں، بالکل کوئی ان کے ساتھ نہ ہو، کہیں چلے جائیں گے۔ تو دوسرا اٹھ کر کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے ان کے سامنے تو درخت بھی ہیں، تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، وہ کسی قبیلے کے اندر چلے جائیں گے، وہاں پر اپنی طاقت بنا لیں گے۔ کہا یا یہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا مسترد۔ تیسرا اٹھا کہنے لگا ایسے کرتے ہیں کوئی پاگل اونٹنی لیتے ہیں، اس پر انہیں بٹھا کر باندھ دیتے ہیں، وہ اونٹنی دیواروں کے ساتھ ٹکرائے گی، یہ جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ وہ اٹھ کے ایک بندہ کہنے لگا اے پاگل ہو گیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے وہ تو اشارہ کریں تو چاند کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سارے خاموش، چپ۔ ابو جہل اٹھا، فرعون اس امت کا، کہنے لگا ایک بات ہے، ہر قبیلے سے ایک جنگجو لیتے ہیں، ایک جنگجو لیتے ہیں، ہر قبیلے سے لیتے ہیں، اور رات کے وقت جا کر حملہ کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اگر بنی ہاشم والوں نے ہم سے قصاص مانگا بھی، ہم سے تو جنگ کریں گے، کیونکہ ایک سے سارے قبیلوں کے ساتھ کیسے جنگ کریں گے، اگر قصاص مانگا تو ہم سارے مل کے پیسے دے دیں گے، بات ختم۔ سارے کہنے لگے واہ ابو جہل تو نے ٹھیک بات کی ہے۔ اب ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو جو ہے پہلوان، یعنی کہ صحیح جنگ کرنے والا، اس کو چنا گیا کہ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا جائے گا اور حضور کو قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وحی فرما دی۔ اب وہی کیا آئی؟ میرے اللہ نے فرمایا محبوب یہ کفار جو ہیں آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، میرے محبوب فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ أَمْرًا أَن تُبِيدَ عَلَيَّ فِي مَوْضِعِكَ، اللہ اکبر، وَأَن تَسْتَوَىٰ أَبَا بَكْرٍ، اللہ نے فرمایا محبوب یہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور میں آپ کو حکم دے رہا ہوں آپ ہجرت کر جائیں۔ اور کس طرح ہجرت آپ نے کرنی ہے؟ ان تبید علی فی موضعک، اللہ اکبر، علی کو اپنے بستر پر سلا دے اور ابو بکر کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ اللہ اکبر، علی کو اپنے بستر پر سلا دیں اور ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا امر آ گیا، اللہ کی وحی آ گئی کہ اپنے بستر پر علی کو سلا دینا ہے، ابو بکر کو ساتھ لے کر جانا ہے، دن کا وقت ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ گئے ہیں مکہ شریف گئے ہیں، مکہ ٹاور جو ہے اس کے ساتھ جو گلی ہے اس کے ساتھ آگے 2 منزلیں چھوڑ کر ایک بہت بڑی منزل ہے جہاں آج مسجد بن چکی ہے، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، آج انہوں نے مسجد وہاں پر بنا دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم اپنے گھر سے نکلے، میرے آقا کریم نے نقاب کیا ہوا ہے، دن کا وقت ہے، عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑی گرمی سخت ہوتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے، آ کر دستک دی، حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے آقا مجھے حکم فرماتے میں خود حاضر ہو جاتا، میرے آقا گرمی بڑی سخت ہے۔ میرے آقا نے
فرمایا ابو بکر تنہائی چاہیے، میں نے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ گھر کے اندر آپ کی منکوہہ عائشہ ہے اور آپ کی نسبتی بہن سالی موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اگر کہتے ہیں تو انہیں بھی ایک سائڈ پہ کر دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں رہنے دو، اے ابو بکر اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے جو یہ لفظ نکالے آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الصحبت یا رسول اللہ، کیا میرے آقا میں آپ کا ساتھی بنوں گا؟ ابھی حضور نے کہا نہیں ہے، حضور نے صرف یہ بتایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں۔ آگے سے فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ الصحبت یا رسول اللہ، میرے آقا اے میرے کریم آقا کیا میں آپ کا ساتھی بنوں گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر اس لیے تو آیا ہوں، میں نے اپنے بستر پر علی کو سلانا ہے، اور میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نبوت والی امانت ہے یہ ابو بکر کے ہم سپرد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر تیار ہو جاؤ، جی یا رسول اللہ میں تیار۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس گھر آئے۔ اب میرے آقا کریم نے علی کو بلایا، مولا علی کو بلایا، مولا کائنات مولا علی المرتضی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی بات سنو، کفار مکہ نے یہ پروگرام بنایا ہے، انہوں نے رات کو مجھ پر حملہ کرنا ہے، لیکن اللہ کا یہ امر ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں اپنے بستر پر تمہیں سلا دوں۔ علی اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ جناب مولا کائنات مولا علی المرتضی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا ہمیں تو جناب ابو طالب نے اپنے باپ نے یہی سبق دیا تھا کہ زندگی میں جب بھی محمد پر جان قربان کرنی پڑے تو دیر نہ لگانا بلکہ ان پر اپنی جان قربان کر دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب علی کا یہ جواب سنا، اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی پھر میرے بستر پر لیٹ جاؤ، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بلایا، میکائیل کو بلایا، اسرافیل کو بلایا، اسرائیل کو بلایا، چار جو فرشتے ہیں، جو مکرم فرشتے ہیں، جو قریبی فرشتے ہیں، ان کو بلایا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان بھی بھائی چارہ ہے۔ جی باری تعالیٰ فرمایا جبرائیل کیا تم اپنی جان میکائیل کو دے سکتے ہو؟ میکائیل تم اپنی جان جبریل کو دے سکتے ہو؟ اسرافیل تم جان اپنی اسرائیل کو دے سکتے ہو؟ اسرائیل تم جان اسرافیل کو دے سکتے ہو؟ سب نے کہا نہیں باری تعالیٰ جان تو بڑی پیاری ہے، جان تو نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا نیچے ذرا دیکھو، اے علی کو دیکھو، علی اپنے بھائی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ نا نیچے چلے جاؤ، اے جبرائیل اے میکائیل تم علی کے سر کی جانب کھڑے ہو جانا، اے اسرافیل اے اسرائیل تم پاؤں کی جانب کھڑے ہو جانا، اور علی کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ چاروں فرشتے آ گئے اور اللہ اکبر علی کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ علی، اور واہ علی، اور تیری کیا شانہ نے، تیری کیا ٹورا نے، اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے تیری تعریف کردہ ہے، تیرے تے فخر کردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس بات پر آپ ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں حکم فرمایا کہ بستر پر علی کو سلانا ہے؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتے تھے،
جان لینا چاہتے تھے، اور جان کی جگہ اگر کوئی جان ہے تو وہ علی تھی۔ نہیں بات سمجھے نہیں آپ؟ کہیں سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی کا جو دادا ہے وہ میرا دادا ہے، جو علی کی جد ہے وہ میری جد ہے۔ اس لیے فرمایا آنا و علی من نور واحد، علی اور میرا نور ایک ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا، سورہ توبہ جب ہوئی نا، نازل ہوئی سورہ توبہ قرآن مجید کی، تو امیر حج حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ آپ قرآن مجید کی یہ سورت لے کر جب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے وہی فرمایا محبوب ابو بکر صدیق امیر حج بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو توبہ ہے نا سورہ توبہ، یہ ابو بکر صدیق وہاں نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ بخاری کو اٹھائیں، مسلم کو اٹھائیں، سیاستہ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ ابو بکر صدیق سورہ توبہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ عرض کی باری تعالیٰ وہ کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہی پڑھ سکتا ہے جو آپ کی جان ہو، جو آپ کی جان ہو۔ آپ نے امیر حج حضرت ابو بکر صدیق کو بنا دیا ہے، لیکن پیچھے سے علی کو بھیجے تاکہ علی جا کے سورہ توبہ وہاں پر پڑھ کر سنائے۔ پیچھے سے حضرت مولا کائنات جب گئے تو انہوں نے دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ علی آ رہے، خیر تو ہو؟ فرمایا خیر تو ہے۔ فرمایا خیر ہے، امیر حج آپ ہی ہیں، آپ نے خطبہ دینا ہے، لیکن یہ جو سورہ توبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم آیا ہے کہ محبوب یا آپ پڑھ کر سنائیں یا جو آپ کی جان ہو وہ پڑھ کر سنائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب اپنے بستر پر علی کو، اور علی کو دقت کیا ہے بھائی؟ کوئی نوی گل تو ہے نہیں سی، علی تو بچپن ہی بستر رسول پر سو رہا ہے، 1 سال کی عمر تھی تو علی بستر رسول پر سو رہا تھا، ٹینشن نہیں تھی نا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلی بات نبی پاک نے فرمایا علی یہ کفار مکہ کیا مانتے ہیں، یہ دے کر آ جانا، یہ دے کر آ جانا۔ یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، بات سنتے رہتے ہیں۔ میں اس سے آگے کی بات کرنے لگا، کسی کتاب کے اندر، کسی تفسیر کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہو کہ فلاں آدمی کی فلاں چیز ہے، فلاں آدمی کی فلاں چیز ہے، فلاں کا سونا ہے، فلاں کے پیسے ہیں۔ کسی جگہ پر حضور نے نہیں بتایا، اور نہ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے کسی کو زیادہ دے دیا یا کسی کو کم دے دیا، ہر کسی کو پورا دیا۔ اب میں بھی آج سوچتا رہا، مجھے آج یہ جواب ملا ہے، کہ حدیث تو پڑھی تھی اور سناتے بھی آئے ہیں، لیکن آج پتا چلا ہے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آرام سے بیٹھو، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اب سنیے، اب جس نے شہر کے اندر داخل ہونا ہے دروازے سے ہی ہونا ہے۔ اب جو لے کر آتا، جو امانتیں لے کر آتا، وہ علی کے دروازے سے ہو کر جاتا۔ تو مولا علی کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ فلاں آیا تو فلاں نے اتنا مال دیا ہے، فلاں آیا تو فلاں نے اتنا مال دیا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ قبلہ استاد جی شعر پڑھ دے ہوندے سن، علم علی کی دھوم ہے کل کائنات میں، فضل علی کا رنگ ہے ہر بات میں، بغض علی سے پادیا اے وقت کی یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں۔ سر کہاں سے آپ جان چھڑائیں گے علی سے؟
کہاں سے جان چھڑائیں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر یہ میں بات جھوٹی کروں۔ اٹھائیں قرآن، جو قرآن نازل ہوا ہے مصطفیٰ پر، اس قرآن کو اٹھا کے پڑھے۔ اگر اس قرآن کے اندر مصطفیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی شان میں آیتیں اتری ہیں تو وہ علی کی ذات ہے۔ کہاں سے بچیں گے آپ؟ ابن عباس فرماتے 300 آیات تو مجھے پتا ہے جو علی کی شان میں اتری ہیں، اور حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جہاں جا ایھا الذین آمنو ہے، اے ایمان والوں، اللہ سب سے پہلے خطاب مجھ علی سے کرتا ہے۔ کہ سبحان اللہ، دب کے بولو سبحان اللہ۔ پیر علی دے نات اچھی بولو سبحان اللہ، تے پیر ابو بکر دے نات بھی بولو اچھی سبحان اللہ۔ خدا دی قسمیں ساڑے دل کالے نہیں، ہمارے دلوں کے اندر ابو بکر بھی ہے، علی بھی ہے، اور میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے دل کے اندر جس دل کے اندر ابو بکر کا بغض ہو، لعنت بھیجتا ہوں۔ حق چل، گلی گلی نگر نگر، اچھی بولو اچھی بولو، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ نہیں یارا کیوں ایڈے کنجوسی کر دے پیو؟ سارے سنی ماشاءاللہ بیٹھے، اچھا بولو، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا علی بستر تے سہن جا، بستر تے سہن جا۔ حضرت علی کو کسی پوچھیا بھئی دسو کدائیں رج کے ستے بھی ہو؟ کئی باری لوگاں سکون نہ سونا ہوئے نا تو کیا کر دیں؟ ڈپریشن دی گولی لے لینے۔ یہی گال ہے نا تاکہ یار آج سکون نہ ذرا سہن لواں۔ تو میں عرض کیتی عالم تصور دے اندر کہ یاری تساں بھی کدی کو گولی کھا دیئے کہ سکون نہ ستے ہو؟ عرض کیتی ہاں ایک رات ستا سا جدو مصطفیٰ نے فرمایا امانتہ دے کے صبح والا آمی، مانو یقین سی با آج اسرائیل میرے ہر پاسے نہیں آنے گا۔ اللہ سو گے مولا علی۔ میرے آقا کریم نے سورہ یاسین پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم۔ حضور نے خاک اٹھائی، خاک اٹھا کے نا حضور نے کفار دے منہ تے سٹی۔ میرے آقا کریم کو تو گزر کے چلے گئے۔ حضور حاضر بھی سن، حضور ناظر بھی سن نا، لیکن نظر نہیں آئے۔ حضور حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، لیکن ان کو نظر۔ آج بھی کچھ کہتے ہیں بریلوی، آپ کہتے ہیں حضور حاضر ہے، حضور ناظر ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ میں کیا گاڑے وڈیرے حضور نظر نہیں آئے تو تانوں بھی نظر نہیں آ رہے۔ نظر آنے کے لیے مہر علی شاہ کی آنکھ چاہیے، نظر آنے کے لیے داتا علی اجمیری کی نظر چاہیے، نظر آنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نظر چاہیے، نظر آنے کے لیے میرے پیر غوث پاک کی نظر چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دن سب نو مکہ شریف تکاوے۔ میں وہ گلی تک کے آیا جڑی گلی ہے جڑی حضرت ابو بکر صدیق دے راہ والے بس گھر ال پاسے جاندی۔ میں پہلے دسیا اوتے ہن انہاں مسجد بنا دیتی ہے۔ حضور اس گلی چ آئے ہیں نا، ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیتا۔ ہائے ہائے سونے جی آ گئے ہیں، محبوب ویڑے وڑ آوے نا، ہائے 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 ہائے۔ اے کئی واری کوئی پیر صاحب آ جانا تے مرید ترلے کرنے، حضور ایک قدم ہی پا چھوڑو، حضور ایک قدم ہی، میرے گھر چ برکت آ ویسی، ایک باری آتے جاؤ۔ خدا کی عزت قسم کئی مرتبہ مجھے لوگ دعوت دیتے ہیں نا، جب گھر میں لے جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں برکت کے لیے، کہتے ہیں قاری صاحب مہربانی شکریہ آپ کا۔ اگر مجھ جیسے نکمے کو بندے گھر بلا کر یہ کہتے ہیں تو جس کے گھر امام الانبیاء آ جائے۔ دروازہ کھول دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے کیسے پتا؟ یا رسول اللہ تسی اس گلی چ بڑے ہی ہو نا تو داڑھی خوشبو آ گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تے حضرت ابو بکر صدیق نے کھانا تیار کروایا۔
تے کہ تیار کروایا بکرا نہیں اچھی بولو سبحان اللہ اس تو اے پتہ چلیا مقتدی دی امام دی خدمت کرنا اے ابو بکر دی سنت ہے شبیر صاحب امام دی خدمت کرنا انہوں بکرا بھون کے کھوانا اے ابو بکر صدیق دی سنت ہے اے میں تینوں نہیں آخ رہا ہے تو سامنے میں گل دن سنا رہا ویسے آپ کو سبحان اللہ اللہ اکبر خدمت کیتی پیش کیتا کھانا عرض کیتی یا رسول اللہ تھوڑا جا آرام فرما لیو تھوڑا جا آرام فرما لیو اللہ اکبر اپنے اپنے مقدر دوستوں میں اس وجہ تو کہنا مقابلہ بازی جسی نہیں جاننے ابو بکر دا اپنا مقام ہے مولا علی دا اپنا مقام ہے اے اپنے اپنے مقدر کہ نبی نے اپنے بستر تے علی نو سلایا تے ابو بکر نے اپنے بستر تے نبی نو سلایا عرض کی تھی یا رسول اللہ آرام فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا رات جدو کافی ٹائم گزر گیا نا ایک حصہ گزر چکیا تے حضرت ابو بکر صدیق نے پیراں وال آ کے نا عرض کی تھی یا رسول اللہ اٹھی ہون چلیے نہیں میرے آقا کریم اٹھے ہن سنو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیریاں جوان دیاں تیریاں جوان دیاں عائشہ اسماء تے باپ بھی تیرا بڑھا ہو گیا ہے تے اے ویخ لے اگر میں تینوں لے کے گیا نا تے انہاں سارے تو پہلے آنا تیرے گھر ہی ہے تے تیری بچیاں نال بھی کچھ کر سکتے تے تیرے باپ نال بھی کچھ کر سکتے تے لہذا سوچ لے پھر اے نہ ہی بعد ہی پچھتانی حضرت ابو بکر صدیق دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ جان مال اولاد سب کچھ میرے سونے تیرے تو قربان خواجہ صاحب نے تے فرمایا گویا ابو بکر صدیق کے فرمایا مینڈا عشق بھی تو مینڈا یار بھی تو مینڈا دین بھی تو ایمان بھی تو تل تدور تے ہڈیا بالر اسہاوا نال دپایا کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی اتے من دا سال اتے لون صبر دا پایا غلام فریدا میں تا ساری تیری تینو اج ویت بار نہ آیا او بیندا عشق بھی تو مینڈا آخری گالے بس مل کے نالے شیر پڑھ لو حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ تسی بھی حاضری لگوا دو مینڈا عشق بھی تو مینڈا یار بھی تو مینڈا دین بھی تو ایمان بھی تو مینڈا مصحف تے قرآن بھی تو مینڈا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو موضوع انشاءاللہ جاری ہے وما علینا